پوائنٹ نمبر 6، کیا خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے؟ اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ سر کھپانا پڑا ہے اس ایشو میں، خصی جانور والے مسئلے میں. اور میرے لیے پریشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے. اب ان کے تکفیر والے معاملے الگ، بہرحال وہ ہم ان کو خارج تو نہیں کرتے اہل سنت سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا سے مراد دلی جگری یار ہمارے، خوارج کے خلاف قتال بھی کیا، حالانکہ تکفیری تھے وہ، لیکن ان کے جنازے بھی خود پڑھائے اور فرمایا کہ یہ مجھے کافر سمجھتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں سمجھتا. تو سیکچولی ڈسیبل جو جانور ہے، خصی جانور، اس کی قربانی، تو بھائیو ایک اصولی بات تو سمجھ لیجئے، سورۃ النساء کے اندر یہ بات آئی، آیت نمبر 119، جس پر میں نے تقریباً 2 گھنٹے اپنی تفسیر کلاس میں گفتگو کی تھی. داڑھی کا مسئلہ بھی اور باقی ایشوز بھی اس میں نے بیان کیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کیا حربے آزماؤں گا، ان میں سے ایک حربہ یہ تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے. یعنی اللہ نے تو صحیح کان بنائے لیکن یہ کان چیریں گے، بتوں کے نام پر چھوڑیں گے، خلقت کو بگاڑیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، شیطان نے کہا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو پس ضرور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نر کو آپ جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل کر رہے ہیں، اللہ کی تخلیق بدل رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تکلیف دہ امر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی. مرد کوئی خصی ہو تو یہ عیب ہی سمجھا جائے گا، اور جانور کو آپ خود خصی کریں گے، سیکچولی اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا. اور اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور بڑے جید صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 93 ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں. صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں، جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے قرآن پاک کی. ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، پہلے 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہیں. اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ان کی بزرگی کے قائل ہیں. ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں، وہ الگ ہے، یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں. تو انہوں نے صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو خصی نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کئی تابعین کے اقوال مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہیں کہ جانوروں کو خصی کرنا تابعین کے گروہ میں برا سمجھا گیا ہے، اور چند ایک تابعین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، وہ بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن وہ اتنے واضح نہیں. قربانی کے حوالے سے کوئی قول نہیں ہے کہ قربانی کے لیے خصی جانور لگایا جائے. ویسے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو خصی کرنا، اور بڑے گول مول الفاظ موجود ہیں، اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ ہی ہیں. سنن الکبریٰ البیہقی میں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کامنٹس دیے ہیں کہ کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو جانور کو خصی کرنا جائز ہے. اب وہ ضرورت نہیں انہوں نے بتائی کہ کون سی، قربانی کا ذکر کوئی نہیں کیا. اسی طریقے سے مسائل احمد میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی قبول ہو جائے گی. اب یعنی کہ وہ اس کو جسٹ جائز کے زمرے میں لے رہے ہیں، کوئی افضل نہیں جس طرح ہمارے یہاں موجود ہے کہ جی خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے. اور وہ مسکنسیپشن آئی اس ضعیف روایت کی وجہ سے جو سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈے قربان کیے. یہ پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. اور یہی وہ سکم ہے جو اس حدیث میں بھی ہے سنن نبی داؤد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے تھے بعد میں ہاتھ. اس روایت کو بھی ضعیف اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ہم ہاتھ پہلے لگانے کے قائل ہیں کہ اس روایت میں یہ راوی مدلس ہے. تو اگر یہ صحیح ماننی ہے وہ بھی صحیح ماننی پڑے گی. تو یہ 2 نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں، ایک اصول رکھا جائے. تو اس روایت کے اندر 2 خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے، اس میں سوری میں نے یہ غلط بتا دیا، محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں کنکلوژن کیا ہے، آج ہم کس رزلٹ پر پہنچے؟ تو اس معاملے میں
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے اوائڈ کیا جائے. البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, حرام نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیب گنوائے ہیں جانوروں میں, اگر یہ عیب پائے جاتے ہوں تو ان کی قربانی نہیں لگے گی. یعنی کانا ہے, لنگڑا ہے, بیمار ہے, اسی طریقے سے لاغر ہے, سینگ ٹوٹا ہوا ہے, کان چرا ہوا ہے. یہ 5-6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس میں خصی ہونا بیان نہیں ہے, لہٰذا ہم خود سے شریعت سازی نہیں کر سکتے. خصی کرنا قربانی کے علاوہ بھی ویسے جو ہے یہ مذموم چیز ہے. تو لہٰذا اہل تشیع کا یہ جو سٹانس ہے اس میں ان کو نرمی کرنی چاہیے. البتہ اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں کہ خصی بکرا نہ کیا جائے تو یہی بہتر ہے, اسی میں عافیت ہے.